یونٹ لیول تک ڈرونز پہنچ گئے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل. تو اٹس از اے نیو تھنگ رائٹ. بالکل نہیں, پہلے یونٹ لیول تک ڈرونز نہیں تھے. سو پہلے کیا تھا اور اس سے فرق کیا پڑے گا؟ دیکھیں, ایک تو فیلڈ مارشل صاحب نے آج جو دورہ کیا گجرانوالہ اور سیالکوٹ گیریزن کا, تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ گجرانوالہ اور سیالکوٹ جو گیریزن ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہاں ہماری دفاعی افواج بھی ہوتی ہے اور ہماری اوفینسو فارمیشن بھی ہوتی ہے. اچھا. اور اس کو ہم نارملی اپنے جو ہے آپریشن اس میں ٹرمز میں کہتے ہیں راوی چناب کوریڈور. اچھا. اور یہاں ہماری فورسز کی ایک اچھی بڑی تعداد ہے. یہ اس سیکٹر میں بھی آپریٹ ہو سکتی ہیں اور ساؤتھ اور نارتھ میں بھی جا سکتی ہیں, ایسی ان کی پوزیشن ہوتی ہے. تو بڑا امپورٹنٹ اسٹریٹجیکلی لوکیٹڈ یہ ہمارے ایریا ہے. اب ڈرونز کی وہاں جو دکھائی گئی, جو ہم نے ویڈیوز دیکھی, تو دیکھو ہنڈریڈز کی تعداد میں انہوں نے اڑتے ہوئے دکھایا. اور اب یونٹ لیول پہ یہ دے دیے گئے. پہلے فارمیشن لیول پہ ہوتے تھے. ٹھیک. اور یہ انڈیجنس بنائے ہیں ہم نے. اچھا. زیادہ انڈیجنس بنائے ہیں. کچھ ہم نے ٹرکی سے اور چائنا کی ٹیکنالوجی کی مدد لی ہے. ٹھیک ہے. تو اور جیسے ہم ایسے نہیں کہتے انڈیا کو کہ ہمارا اگر دوبارہ آپ نے ضرورت کی تو ہمارا رسپانس بڑا لیتھل ہوگا, آر یا پار ہوگا. تو یہ چھوٹی سی جھلک دکھائی ہم نے ان کو. اچھا, مطلب ٹریلر ہے, چھوٹا سا ٹریلر. اچھا. اور بڑے سرپرائزز تو پڑے ہوئے ہیں. اچھا. تو وہ بڑے کیا پڑے ہوئے؟ سرپرائزز. اچھا, بڑے سرپرائزز ابھی ہیں. تو ہے دیکھیں. اچھا. وہ تو پھر وقت آنے پہ دکھائے جاتے ہیں. اچھا. بٹ یہ بھی دیکھیں ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ پاکستان شاید واحد ملک ہے جس میں کہ یونٹ لیول پہ یہ اب دے دیے گئے ہیں. اور اس میں دیکھیں یہ ریکانیسنس بھی کرتے ہیں, مانیٹر بھی کرتے ہیں, ریئل ٹائم انفارمیشن بھی دے رہے ہوتے ہیں, اور ٹارگٹ کو انگیج بھی کرتے ہیں. یہ دشمن کے ٹینکس کو ہٹ کر سکتے ہیں, ان کے بنکرز کو ہٹ کر سکتے ہیں. اور پہلے جیسے ان کے بنکر ہماری جو ہے ایل او سی یا بارڈر کے پاس بیٹھے ہوتے تھے نا, لوپ ہولز بنے ہوتے ہیں, فائر کر رہے ہوتے ہیں. یہ لوپ ہول کے اندر جا کے جو وہاں اس کو انگیج کر سکتے ہیں. اندر جا کے مراد میرا مطلب ہے کہ پہلے آپ جیسے لوپ ہول ہوتا ہے تو اس میں جب آپ پہ فائر آ رہا ہے تو آپ اس کو سنائپر سے انگیج کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ جو آدمی مشین گن سے فائر کر رہا ہے اس کو ٹیک آؤٹ کرو. اب یہ ڈرون وہ کام کر دیں گے. اوکے. تو اب یہ اس سے ہمارا جو دفاعی ہے جو رسپانس ہے بڑا پورٹنٹ ہو گیا ہے. اور سی ڈی ایف کا جو عہدہ تھا اسی لیے اس میں دس ون آف دا ریزن کہ ٹیکنالوجی کو انٹیگریٹ کریں. ٹھیک. اکانومی آف ایفرٹ لائیں. ٹھیک. اور جیسے یہ ہماری ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی کا ایک ہلکا سا نمونہ ہے. اور پھر جیسے میں نے کہا اس کو ہم افیکٹولی امپلائی کریں گے. مارکا حق میں بھی ہم نے استعمال کیے تھے, آپ کو پتہ ہی ہوگا. دلی تک ہمارے شیپر اور شہباز گئے تھے. ٹھیک. تو پاکستان کا الحمدللہ دفاع بڑے مضبوط ہاتھوں میں ہے. اور ہر آنے والے دن کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ دفاع مضبوط سے مضبوط پر ہوگا. اور ہمارے دشمن چاہے انڈیا جو بھی ہے وہ جرت نہیں کریں گے ہمیں انڈرمائن کرنے کی. اوکے. جنرل صاحب یہ بتائیں کہ یہ ڈرونز جو ہے یہ یونٹ لیول تک تو فوج میں آ گئے. ٹھیک ہے, پہلے یونٹ لیول تک نہیں ہوتے تھے, آپریشنل اس لیول تک ہوتے تھے. ٹھیک ہے, لیکن یہ ڈرونز جو ہیں یہ ایئر فورس کے پاس بھی جائیں گے اور نیوی کے پاس بھی جائیں گے. اور اسی لیے اس کو کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ سی ڈی ایف ہیڈ کوارٹرز کی پہلا سٹیپ ہے, پہلا ٹریلر ہے جو انہوں نے دکھایا. جی بالکل. دیکھیے اس کے مختلف ورژن ہوتے ہیں. اچھا. اب جیسے ایک نیول ورژن ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, ایک ایئر ورژن ہو سکتا ہے, جیسے میزائل ہوتے ہیں. جی جی. جیسے چائنا نے وکٹری ڈے پریڈ میں اپنا میزائل جو تھا میرا خیال ہے DF-5C دکھایا کہ اس میں وہ لینڈ سے بھی فائر کر سکتے ہیں, ایئر سے بھی اور سمندر سے بھی. اور انہوں نے دیکھیے پہلی دفعہ ڈسپلے کیے کہ ہم نے سب سی ڈرونز بنا دی. ٹھیک. پہلے آپ دوسرے سنتے تھے, اب سب سی ڈرونز انہوں نے پہلی دفعہ وکٹری پریڈ میں دکھائے جو کہ دنیا نے آج تک دیکھے نہیں ہوئے تھے. اچھا. تو اس لیے ابھی جو نئی ڈاکٹرن جو ریلیز ہوئی ہے امریکہ کی 5 دسمبر کو, نیو سیکیورٹی جو ڈاکٹرن ہے, جی, اور اس میں یہ بات چیت کی گئی ہے کہ چائنا اتنے زیادہ ایڈوانس کر گیا اسپیشلی میزلز میں کہ ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا. جو انہوں نے وار گیونگ کی ہے اس میں آئیڈینٹیفائی کیا انہوں نے. اچھا. کہ ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا کہ ہم تائیوان پہ کو جا کے ایکسیس کریں یا وہاں چائنا کو انڈرمائن کریں. بیکاز اس میں اتنی زیادہ ورسٹیلٹی اور اس میں ہے ان کی ہے میزائل جو اس کے پاس ایرے آف میزل ہے کہ جو ہمارے ایئر کرافٹ کیریئر کو ٹیک آؤٹ کر سکتے ہیں. اوکے. اچھا. اور اس میں ہائپر سونک میزائل دیکھیں انہوں نے ڈسپلے کر دیے, آئی تھنک DF-61, تو جو کہ 12,000 سے 15,000 کلومیٹر تک ہٹ کر سکتے ہیں. اوکے. تو نارمل سپر سونک کی سپیڈ ہوتی ہے کہ آواز سے 5 گنا زیادہ. ٹھیک. تو انہوں نے جو وہاں دکھایا ایک اپنا سپر سونک میزائل جو آواز سے 10 گنا زیادہ کرتا ہے. اچھا. جا کے ہٹ کرتا ہے.
وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے اس کو انٹرسپٹ کرنے کی. Okay. اتنی اسپیڈ سے وہ جاتا ہے. اور صبح جو ہے یہ جو دوسرے ہوتے ہیں میزائل جو کروز میزائل وہ اس کے علاوہ ہے. اچھا. تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو میزل میں ہے وہ جو اس نے ایڈوانسمنٹ کی ہے چائنا نے اس سے ہماری جو ہے ہماری اسٹریٹجی یا ڈاکٹرین وہ بڑی حد تک کمپرومائز ہوتی ہے. جو ورڈ یوز کیا نا کہ امیرکن ور اسٹرگلنگ ٹو نیوٹرلائز جو ہے چائنیز منوور. اچھا جی. اچھا. سو یہ اگر میں چیف آف آرمی اسٹاف کی بات کروں اور عاصم منیر صاحب کی بات کروں کہ ان کی پریزنس آج جو ہے گجرانوالے میں اور سیالکوٹ گیریزن میں جو تھی دیٹ واز اے سگنل ٹو دا اینیمیز. بالکل. اور ہاسٹائل کنٹریز کے لیے ایک سگنل تھا کہ وی ریئلی مین بزنس رائٹ. بالکل. دیکھیں ابھی آپ کو جو ہم نے مارکا حق میں آپ جس کو 4-5 گھنٹے کہتے ہیں 4 دن کی جنگ ہوئی. نہیں 4 گھنٹے چلے بل ڈیوریشن تو 4 دن کی تھی. تو اس میں کس نے ان کو جو ہے شکست دی؟ جی. ایسی شکست دی کہ پاکستان کی پولیٹیکلی جیو اسٹریٹجکلی امپورٹنس دنیا ساتھ جڑ رہی. وہ کہہ رہے پاکستان از اونلی کنٹری ان ساؤتھ ایشیا سینٹرل ایشیا اینڈ ویسٹ ایشیا جو کہ ایک سیکورٹی اسٹیبلائزر کی طور پہ ایکٹ کر سکتا ہے. اور 2017 میں جو ایشیا پیسفک سے انہوں نے انڈو پیسفک کا نام دے دیا, نام ہی چینج کر دیا. اب اس میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی شمولیت بغیر وہ کوئی بات چیت انڈو پیسفک بھی نہیں ہو سکتی. اچھا. And that's why you see. So people, the countries and world are taking us seriously, right? ایسے ویسے طریقے سے آپ دیکھیں کہ جو دنیا کے 3 بڑے ملک ہیں امریکہ, چائنا نمبر اور رشیا, جی, یہ مین 3 پلیئر ہیں. ٹھیک. اور ساری پاکستان سے جڑنا چاہتے ہیں. امریکہ تو جڑنا چاہتا ہے کہ جی وہ ریئر ارتھ میٹل اور کریٹیکل منرل میں اور بٹ کوائن میں جیسے ہم نے لانچ آفیشلی اس کو اکنالج کر لیا ہے اور اس کو اتھارٹی بنا دی ہے. وی مے بی دی اونلی کنٹری ان دا ورلڈ جس نے یہ جو ہے کرپٹو کرنسی میں ایک اتھارٹی بنا دی ہے, اس کو ریگولیشن اس کے واضح کرتی ہیں. اور ابھی پیوٹن بھی جو انڈیا میں ہو کے آئے دیکھیں. اچھا, پیوٹن جو ہو کے آیا انڈیا میں جن صاحب, اس کو ہاؤ شوڈ وی ٹیک اٹ؟ وہاں پہ تو سنا تھا کہ کوئی انڈیا جہاز بھی خریدنا چاہتا ہے ان سے, کچھ میزائل بھی خریدنا چاہتا ہے ان سے. وہ تو صرف وہاں پہ تھوڑی سی اکنامک بات ہوئی, اکانومی پہ بات ہوئی, ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز پہ بات ہوئی, اور کوئی خاص بریک تھرو مجھے تو نہیں نظر آتا. آپ کے خیال میں کچھ بڑا کوئی بریک تھرو ہوا ہے پیوٹن کے وزٹ سے انڈیا؟ دیکھیں ایک تو پیوٹن نے جو وزٹ کیا یوکرین وار کے بعد پہلا وزٹ کیا جی, اور دوسرا آپ کو جیسے پتا ہے کہ انہوں نے ان کے ساتھ ایک اسپیشل اینڈ پرویلیج اسٹریٹجک فریم ورک پارٹنرشپ سائن کی ہوئی ہے جس کو 2000 میں سائن کیا تھا. اس کو 25 سال ہو چکے ہیں. تو اس کی اینول میٹنگ ہوتی ہے, تو یہ اینول میٹنگ پہ وہاں گئے تھے 2 دن کے لیے 4 سے 5 دسمبر. اچھا. تو جو ایکسپیکٹڈ تھا کہ 5th جنریشن SU-57 کی بات چیت ہوگی, وہ تو کوئی بات چیت نہیں ہوئی. ٹھیک.